ناظرین، یمن کا معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ نے نئے اتحاد کے تحت یمن پر حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اب نئی خبر یہ ہے کہ اتحاد 22 ملکوں تک جا پہنچا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس 12 ملک ہیں جنہوں نے آ کر اتحاد کیا اور وہ یمن کے خلاف حملہ کریں گے، اور ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب یہ ملک 22 ہو چکے ہیں اور وہ یمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی وقت یہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یمن کا جواب آ گیا۔ یمن نے کہا ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہے۔ یہ پہلی بار یمن کی جانب سے باقاعدہ آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ وی آر ریڈی فار جہاد، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت میں یہ محاصرہ نہیں کھلے گا، کسی صورت ہم اسرائیل کے لیے جانے والا ایک جہاز بھی یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک یمن قائم ہے تب تک فلسطین کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ تو دونوں طرف سے تیاری اس وقت مکمل ہے اور جو جنگی بیڑے ہیں ان نئے ملکوں کے وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ریڈ سی میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، لیبنان میں بہت ہنگامی صورتحال ہے اور پورا جو مغرب ہے، امریکہ کینیڈا ہے، انہوں نے اپنے شہری وہاں سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ فی الفور ان کے شہری وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ جنگ وہاں پر کسی بھی لمحے چھڑ سکتی ہے، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں کہ اب وہ فلائٹس کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اسرائیل کے لیے فلائٹس کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہی ہیں کہ بہت بڑی جنگ چھڑنے والی ہے۔ یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ کوئی بٹن نہیں ہوتا جس کو آپ دبا دیتے ہیں، اس سے پہلے اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پہلے وہاں سے شہری نکالے جاتے ہیں، پھر فلائٹس اس ملک کی کینسل کی جاتی ہیں، اور تو وہ ساری چیزیں جو کسی بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہیں وہ اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہیں، یمن میں ہو رہی ہیں، لیبنان میں ہو رہی ہیں، اسرائیل میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اشارہ دے رہی ہیں کہ بہت بڑی جنگ اس وقت چھڑنے والی ہے۔ تو یہ جو تازہ ترین اپڈیٹس ہوئی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے آپ کو ریڈ سی میں لیے چلتے ہیں۔ ریڈ سی کی جو صورتحال ہے ناظرین وہ اس وقت بہت نازک ہو چکی ہے۔ جو پچھلا انہوں نے پراسپیرٹی گارڈین آپریشن شروع کیا تھا، جو اتحاد بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا، بہت عظیمت ہوئی، بہت شرمندگی ہوئی اور آپریشن مکمل طور پر ناکام رہا، یہ راستہ نہیں کھلوا سکے، اور اس وقت لگا کہ اب آگے کیا ہے۔ تو اب آگے جو نیا راستہ امریکہ نے نکالا ہے وہ ہے نیا اتحاد، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اس آپریشن کا نام بھی بدل دیا گیا ہے اور ملک بھی کچھ نئے شامل کیے گئے ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 22 ملک ہو چکے ہیں، 22 کنٹریز نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ یہ آپ امریکی کمانڈر کا بیان دیکھیے، 22 کنٹریز آر کرنٹلی کنٹریبیوٹنگ دا آپریشن پراسپیرٹی سینٹینل ان ریڈ سی۔ پچھلا تھا آپریشن پراسپیرٹی گارڈین اور اب یہ ہے آپریشن پراسپیرٹی سینٹینل۔ تو امریکہ کو شاید لگتا ہے کہ نام چینج کرنے سے آپریشن کامیاب ہو جائے گا یا راستہ کھل جائے گا، تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اب بڑی خبر یہ ہے کہ 12 سے بڑھ کر اب یہ اتحاد 22 تک پہنچ چکا ہے۔ پھر یہی کمانڈر ایڈمائرل کیا کہہ رہے ہیں؟ The attacks in Red Sea continue and there are no indication that their irresponsible behavior is abating۔ اب وہ ان کو یمنیوں کو irresponsible کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کو پتہ ہے کہ رسپانسبل کون ہے۔ آج دنیا کے امن کو خطرہ کس سے لاحق ہے؟ آج کس کی ضد، انا اور تکبر نے پوری دنیا کے نظام کو تہہ تیغ کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا کی اخلاقیات کا جنازہ جس نے نکال دیا ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ رسپانسبل کون ہے اور اررسپانسبل کون ہے۔ بہرحال یہ اسی طرح سے جھوٹ یہ پھیلاتے ہیں اور اسی طرح کا پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کل جو پریس کانفرنس کی جان کربی نے، بائیڈن کا ٹاپ سپوکس پرسن، اس نے کیا کہا؟ پوری دنیا میں اس پر بڑی تنقید ہوئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے آئی سی جے میں یہ لا سوٹ فائل کیا جس کا ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے، کیمرے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، مطلب یورپین تنظیمیں تمام یہ کہہ رہی ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، یو این کہہ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی پر لا سوٹ ساؤتھ افریقہ نے فائل کیا ادھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جس کو اب ترکی نے بھی جا کر سائن کیا۔ اچھا، جان کربی کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، کہتا یہ تو بیس لیس ایلیگیشن ہے جو ساؤتھ افریقہ نے لگایا ہے، اور وہاں پر تو اسرائیل کو جینوسائیڈ کر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ رسپانسبل کون ہے اور اررسپانسبل کون ہے، اور کون ہے جو اتنا ظلم ڈھانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ آپ پوری طرح سے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ خیر، بیک ٹو دا ریڈ سی، تو یہ خبریں سامنے آئی ہیں
کہ پلان تیار ہوا ہے, ڈسکشن ہوئی ہے باقاعدہ طور پر کہ حوثیوں کا اب کرنا کیا ہے. رائٹر, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ, یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بائیڈن ہولڈ اے میٹنگ ود دا نیشنل سیکورٹی ٹیم ٹو ڈسکس آپشنز فار ڈیلنگ ود دا ہاؤسز. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کی ٹیم ہے, اس کے ساتھ بائیڈن نے یہ میٹنگ کی ہے اور اس میں آپشنز ڈسکس کیے گئے ہیں کہ حوثیوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ حوثیوں کو جو ڈیل کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جس کو امریکہ نے بتایا ہے کہ ان کا جو ویپن سسٹم ہے وہ موبائل ہے, یعنی وہ چلتا پھرتا ویپن سسٹم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ موبائل, یعنی موبائل وینز ہوتی ہیں, یہ سارا مطلب ان کے جو سارا ہتھیار وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ موبائل سسٹم ہے ان کا, تو اس کو اٹیک کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ان کے پڑے ہوئے ہیں ہتھیار تو آپ ان کو نشانہ بنائیں گے, تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو اس طرح کے کئی اور مسائل ہیں, تو وہ آپشنز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اتحاد بنا تھا اور شروع بھی کیا گیا وہ آپریشن امریکہ کی جانب سے, یہ خبر نہیں آئی کہ بائیڈن نے باقاعدہ میٹنگ کی اور بتایا ہے کہ حوثیوں کا کیا کرنا ہے, یمن کا کیا کرنا ہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ بائیڈن نے میٹنگ کر کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اور پلان تیار کیا ہے کہ جناب اس کا کرنا کیا ہے. اچھا, اب یہ میکرون اور بلنکن کی آپس میں بات ہوئی ہے, انہوں نے کیا بات کی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. واشنگٹن اینڈ پیرس call for an immediate halt to attacks on commercial shipping in the Red Sea. اب یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ جاری کر رہا ہے اسٹیٹمنٹ. اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فرانس اس اتحاد میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کل سے جب سے یہ اتحاد اناؤنس ہوا بہت زیادہ انگلیاں اٹھی کہ بھائی آپ کا سب سے بڑا اتحادی فرانس, یورپ کی سب سے بڑی ایک طاقت, وہ اس اتحاد میں نہیں ہے, تو وہ کیوں نہیں ہے؟ تو آج یہ اس چیز کو تھوڑی کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے کہ ہاں فرانس جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں پر اس کو ہم نے اعتماد میں لیا ہوا اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے یہ کمرشل شپس جو ہیں ان پر حملے رک جائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کوشش کی گئی ہے. بہرحال فرانس ابھی تک اس اتحاد کا ایسا نہیں بنا ہے, جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا, یو کے جو ہے بڑا کھل کر دھمکیاں دے رہا ہے, جلغار کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی وقت ہم یمن پر حملہ کریں گے. یو کے جو ہے وہ اس اتحاد کا بھی حصہ ہے اور 89 ڈیز میں اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا, چپ ساتھ کر کے اپنا کام کرتا رہا. لیکن اب یہ اچانک سے کھل کر سامنے آیا. برطانیہ کے فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ دا اٹیک ان دا ریڈ سی مسٹ بی اسٹاپڈ, ادروائز ایکشن ول بی ٹیکن ٹو اسٹاپ دیم. I will not specify the action that Britain will take. کہ ایکشن ہوگا لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ کس قسم کا ایکشن ہوگا. اب یہ ساری سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. یہ برطانیہ یا یہ سارے کنٹریز جو کہ اس وقت ڈپلومیسی پر بلیو کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے فرانس اس وقت سب سے زیادہ ڈپلومیسی اگر کوئی کر رہا ہے تو فرانس کر رہا ہے. پھر جب سے یہ ڈیوڈ کیمرون آئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ڈپلومیسی کی ہے اور بہت زیادہ ڈپلومیسی پہ بلیو کیا ہے. لیبنان وہ پہنچے اور حزب اللہ کو روکا کہ کوشش کی کہ وہ جنگ میں نہ آئے, تو ان کو بڑی وہاں پر معاملات ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. تو جب یہ کنٹریز جو بہت زیادہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں, جو اوپر باقی ان کا کردار ہے اسرائیل کی حمایت اسلحہ دینا, میں اس کو چھوڑ دیں, لیکن پھر بھی یہ جتنی کو ہو سکتی ہے یہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں. تو اگر وہ یہ اتنے بڑے بیان دے رہے ہیں, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ کوئی بڑی ان کو ہیومن رائٹس کی فکر ہے, آج ان کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہے. آج یورپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے, اس جنگ کا جو سارا بیکلیش آئے گا وہ ہمارے اوپر آئے گا. تو اسی لیے پہلے انہوں نے دوسرے طریقے سے اور اب یہ اس ایکشن ملٹری ایکشن کے ذریعے یمنیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ راستہ کھول دیں, لیکن اس طرح بہرحال ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ بیانات جب آتے ہیں تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اچھا, اب ناظرین سیکورٹی کونسل میں بہت اہم چیز ہوئی ہے. سیکورٹی کونسل کا ایک خاص اجلاس ریڈ سی کے حوالے سے بلایا گیا تھا, جس میں اسرائیل نے کیا بات کی اور رشیا نے کس طرح جو ہے نا تماشا مارا ہے مغرب, پورے مغرب کے منہ پر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے اسرائیلی ڈیلیگیشن نے وہاں پر کس طرح سے بات کی ہے ریڈ سی کے حوالے سے, وہ ذرا دیکھیں. The Houthis have declared war on Israel and on the United States. They do not care about international law and do not even recognize you. They do not recognize this council. Then he says it is time to impose sanctions on them. اب یہ کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں دنیا کو. ان کا سب سے زیادہ ظلم تو تم ڈھا رہے ہو, تو سینکشنز تم پر لگنی چاہیے. تم ہو جو یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتے ہو, تم ہو جو کسی دنیا کے قانون کو نہیں مانتے ہو. یہ حوثی یا باقی فلسطینی اور ان کے اتحادی نہیں ہیں, وہ تو ہر قانون کو مانتے ہیں. جس قانون کو تباہ کر رہا ہے جو قانون کو, وہ تم ہو, کوئی اور نہیں ہو. تو ان کی چالاکی آپ چیک کریں. وہاں پر سیکورٹی کونسل میں کہہ رہے ہیں
کہ ان پر پابندیاں لگائیں، سینکشنز لگائیں. یہ آپ کو نہیں مانتے، یہ یو این کو نہیں مانتے. انہوں نے امریکہ پر جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو تو وہ جنگ بند کر دیں گے. قصوروار تو تم ہو نا. دیکھیں اس میں آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے جو حزب اللہ دے گی، جو شام سے آئے گا، جو عراق سے آئے گا، جو یمن سے آئے گا، جو ایران سے آئے گا. یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے. ایکشن تو اسرائیل کر رہا ہے جس نے جنگ کی ابتدا کی ہے. اگر وہ یہ جنگ بند کر دے تو حوثی اپنا راستہ کھول دیں گے، ان کو کیا مسئلہ ہے. اچھا اب آگے اس کا رشیا نے کس طرح سے جواب دیا. رشیا نے پورا تماچا مارا ان کے منہ پر. یہ آپ دیکھیے، the effectiveness of the United States and its allies, including the establishment of naval alliance in Red Sea, adds fuel to the fire and threatens regional conflict. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم وہاں پر اتحاد بنا رہے ہو نا، یہ تم ایڈ فیول ٹو فائر کر، جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہو اور پورے ریجن کو تم آگ میں جھونک رہے ہو اور تم وہاں پر کوئی پیس وغیرہ لے کر نہیں آ رہے. The United States is covering up Israel's actions, taking Security Council members hostage and preventing them from passing a resolution on an immediate ceasefire. اس نے کہا کہ امریکہ نے پورے سیکیورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں ان کو ہاسٹیج جرغمال بنایا ہوا ہے اور ایک قرارداد تک پاس نہیں کرنے دے رہا کہ جہاں پر جنگ بندی ہو جائے. اور اس نے سارے جو اسرائیل کے ایکشنز ہیں ان کو کور دیا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا strengthening efforts to resolve the conflict in Yemen and ceasefire in Gaza address the root causes of the current escalation in the Red Sea. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روٹ کاز ہے اس کانفلکٹ کا وہ غزہ کی سچویشن ہے جس نے یمن کو مجبور کیا اور ان کو یہ بلاکڈ کرنے پر مجبور کیا. یہ ایسے نہیں ہے ایک دن صبح اٹھے انہوں نے یہ راستہ بند کر دیا. اس کا پہلے روٹ کاز جا کر چیک کریں تو اصل ذمہ دار اسرائیل ہے نہ کہ یمن ہے. تو دیکھیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ سیکیورٹی کونسل میں یمن کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ چیزیں عالمی محاذ پر بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو آج جس طرح سے رشیا کھل کر سامنے آیا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یمن کی اور فلسطین کے اتحادیوں کی پوری طرح سے وہاں پر حمایت کر رہا ہے اور اس محاذ پر چائنا اور رشیا پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو یمن کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں جو یہ امریکہ اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں. اب یمن کا اس پر کیا تیاری ہے اور اس نے کیا رسپانس دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں. 3-4 سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد آپ کو یمن کی تیاری کے حوالے سے مکمل کلیئرٹی ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت سچویشن کھڑی کہاں پر ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا یمن پیچھے ہٹ جائے گا یا ڈٹا رہے گا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ یمن نے بیان جاری کیا ایگزٹ آف آر پیپل ٹمارو از دا utmost importance and itself part of the jihad for the sake of God so that the world can see and hear his firm position in supporting Palestine. کہ ہم پوری طرح سے جہاد کے لیے تیار ہیں اور دنیا بھی دیکھے گی کہ ہم نے کتنی سٹرونگ پوزیشن فلسطین کے لیے لی ہے. پھر انہوں نے جو کل جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی جو نیا اتحاد بنا ہے اس کو کہا ہے کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور جو ہم پر الزام لگایا وہ جھوٹا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی یہ جو نیا اتحاد بنا ہے انہوں نے کہا ہے جی ہم کوئی انٹرنیشنل نیویگیشن کو جو گلوبل ٹریڈ ہے اس کے لیے مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اسرائیل دراصل مسئلہ ہے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم صرف اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ ہیں. یہ آپ دیکھیے It is not true what America claims and the statement of the 12 countries that there is a threat to international navigation in the Red Sea. یہ بالکل یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, ہمارا مسئلہ صرف اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے ہے, دنیا سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ یہاں سے گزریں. اچھا پھر انہوں نے کیا کہا The response of the armed forces to the American attack against members of the naval forces will be harsh and powerful. کہ ہمارا جو رسپانس ہے وہ بہت سخت ہوگا, وہ بہت پاورفل ہوگا. پھر جو یمنی شہید ہوئے ہیں جن کو امریکہ نے کیا, جن کی بوٹس جو ہیں وہ ڈوب گئیں, اس پر پہلی بار ان کا جواب سامنے آیا ہے اور اس کی کیا تیاری ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. The American committed his foolishness by targeting a group of marine heroes while performing their mission. The criminal attack on a group of naval heroes will not remain unanswered and unpunished. کہ ہمارے لوگوں پر, ہمارے ہیروز پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ unanswered اور unpunished جو ہے وہ بالکل نہیں جائے گا. اب اس پر میں تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ ابھی تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے, یمن مکمل ایک جنگ کیوں نہیں چھیڑ رہا اور اس کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا, میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن ایک دو سٹیٹمنٹ رہ گئی ہیں, یہ پہلے آپ دیکھ لیں. American and Zionist administration participates with all weapons in killing the Palestinian people and with the political cover and media support. کہ یہ جو سارا ظلم وہ وہاں پر کر رہے ہیں, جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں, اس میں پولیٹیکل کور اور میڈیا سپورٹ, جو ہم بار بار چیختے ہیں نا کہ یہ جو میڈیا
किस तरह से झूठ को सच और सच को झूठ वहां पर बता रहा है। और जब आज वो मजबूर हुआ है इसराइल के खिलाफ लिखने पर, तो वो हमारी कितनी बड़ी फतह है, ये उस चीज़ की तरफ वो इशारा कर रहा है कि मीडिया की पूरी पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। अच्छा, इसके अलावा आज फिर एक ड्रोन हमला किया गया है, तो गालबन 3 ड्रोन जो हैं वो फायर किए गए हैं और बताया जा रहा है कि एक और जहाज़ जो कि वहाँ से गुजर रहा था उसको निशाना बनाया गया है। अब जहाँ पर मैंने बात छोड़ी थी कि हमला ये यमन क्यों नहीं कर रहा, यानी उनके फाइटर्स तो शहीद हो गए और पहली बार हुआ है कि उनके फाइटर शहीद हुए हैं। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम पर कोई हमला हुआ, अमेरिका ने या किसी और ने इंटरवेंशन की, तो हम उसका जवाब देंगे। तो अभी तक उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों किया? अच्छा, उसकी आप बुनियादी एक वजह समझ लें। देखिए, आज का जो मिडल ईस्ट है वो माजी से मुख्तलिफ है। यानी इससे पहले अगर सीरिया कुछ करता था, शाम कोई एक्शन करता था, तो वो सिर्फ शाम का एक्शन समझा जाता था। इससे पहले अगर इराक कोई एक्शन करता था तो वो सिर्फ इराक का एक्शन समझा जाता था। या यमन में कोई एक्टिविटी होती है, कोई हमला करता, तो वो सिर्फ यमन का होता है। इसी तरह हिजबुल्लाह का भी यही मामला है। लेकिन आज का मिडल ईस्ट मुख्तलिफ है। आज ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनी है, आज ये जो 1 पेज पर ये सारा मिडल ईस्ट चला गया। यानी देखें ना, सीरिया की हमास के साथ लड़ाई थी, इराक के अपने मसाइल थे, यमन के अपने मसाइल थे, लेकिन ईरान ने क्या किया कि ईरान ने इन सबको इकट्ठा कर दिया। तो आज ये पूरा मिडल ईस्ट जो है वो 1 पेज पर है। तो एक का हमला करना मीन के सब का हमला करना और सब का जंग में जाना है। यानी अगर यमन हमला करेगा तो फिर इराक, शाम और लेबनान, ये तीनों समझे जंग में चले गए हैं। तो इसलिए यमन ऐसा नहीं है कि यमन ने अपने तौर पर यह फैसला कर लेना है। यानी माजी का मिडल ईस्ट तो था कि एक ने फैसला किया तो वो उसको इनफरादी फैसला ही समझा जाएगा, लेकिन आज का मिडल ईस्ट मुख्तलिफ है। इसीलिए किसी भी मुल्क को जंग में जाने के लिए पहले सबसे मुशावरत करनी पड़ेगी। और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, यानी अगर यमन हमला करेगा तो जो लेबनान है वहाँ पर भी मामलात ख़राब होंगे, शाम में भी मामलात ख़राब होंगे, इराक में भी मामलात ख़राब होंगे। ठीक है, तो अब जो फैसला करना है वो मुश्तरका फैसला करना है। तो 5 कंट्रीज़, नाज़रीन 5 कंट्रीज़ जब जंग में जा रहे हो तो वो ऐसे ही सुबह उठकर नहीं कहते कि हम ऐलान कर रहे हैं कि हम जंग में जा रहे हैं। ईरान ने इस सूरत हाल के लिए, इतनी बड़ी पावर बनाने के लिए, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाने के लिए कई साल लगाए हैं। तो वो अचानक से इस तरह जंग में नहीं जा सकता, उसको वेट करना है और फैसला करना है। जब तमाम इकाइयाँ जो इकट्ठी हुई हैं, ये तमाम ममालिक जो कि सबसे बड़े ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, जब ये पूरी इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ रेडी हो जाएंगी, यानी देखें ना, इधर से अगर मिसाल के तौर पर यमन आगाज़ करता है, ठीक है, तो इराक की जो तंजीमें वो अमेरिकन बेसिस पर हमला करेंगी, उधर से हिजबुल्लाह जो है वो जंग में आ जाएगी। तो ये इस तरह से फिर जो उनकी पोर्ट्स हैं उन पर हमले करने हैं, फिर जो जिब्राल्टर है उसको कब बंद करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो तय करनी है। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने जंग में जाना है। यानी माजी में था, चले एक चला गया, वो एक ही होता था जंग में। आज ऐसा नहीं होगा, एक गया तो समझे कम से कम 5 कंट्रीज तो इस जंग में चले गए। तो ये आसान नहीं है। 5 कंट्रीज में करोड़ों लोग रहते हैं, तो करोड़ों लोगों का फैसला इस एक झटके से या एक बटन दबाने से नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी थोड़ी सी मुशावरत जारी है, थोड़ी सी चीज़ों को एसेस किया जा रहा है, आगे सूरत हाल क्या बन रही है उसके मुताबिक ईरान फैसला करेगा। और यह भी फैसला किया जाएगा कि इस जंग का आगाज़ क्या हिजबुल्लाह करेगी, क्या यमन करेगा। यानी यमन का तो यह मामला है ना कि यमन पर अब जंग मुसल्लत की जाएगी। यानी अगर जिस तरह से ये कह रहा है अमेरिका कि वो हमला करने जा रहा है या बरतानिया करने जा रहा है, तो इन पर तो जंग मुसल्लत की जाएगी। हिजबुल्लाह का ये मामला नहीं है, हिजबुल्लाह ने जंग में आना है और इधर जंग मुसल्लत होनी है। तो अगर मुसल्लत हो गई, तो अगर बिलफर्ज ईरान ने यह सोचा हुआ कि हमने 1 महीने बाद जंग में जाना है और अमेरिका परसों हमला कर देता है, तो देन उनको परसों ही फिर जो बाकी सारे मामलात है, फिर जो बाकी सारे ममालिक हैं उनको भी जंग में आना पड़ेगा। तो वो तो एक अलग चीज़ होगी कि जब जंग मुसल्लत हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा जब इन्होंने खुद जंग में जाना और फुल स्केल वॉर छेड़नी है, उसके लिए चीज़ें असेस की जा रही हैं। अब नाज़रीन आपको बता देते हैं कि जो यमन काम कर रहा है इस वक्त तकलीफ़ क्या हो रही है, और इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए इस तरह अब मामलात चल नहीं सकते, उनके लिए क्यों ज़रूरी हो गया ये रास्ता खुलवाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मामलात मैक्सिमम लेवल ऑफ वॉर पर चले गए, क्योंकि अब ना ही यूरोप सर्वाइव कर पा रहा है और ना ही इसराइल सर्वाइव कर पा रहा है। आपके सामने सिर्फ एक स्टेटमेंट रखता हूँ और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि अब ये एक दिन इनका कितनी मुश्किल से चल रहा है, और मैक्सिमम ये 1 हफ्ता निकाल सकता है यूरोप और अमेरिका। उसके बाद ये अपना इनको ये रास्ता हर सूरत में खुलवाना है। इसलिए जंग का खतरा मैक्सिमम लेवल पर है। ये आप देखिए, द इसराइली शिपिंग कंपनी जिम
یہ بہت بڑی دنیا کی کمپنی ہے, announced that starting today the price of the container from east will rise by another $500 to $1,000. صرف وہ ایک کنٹینر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پرائس بڑھ جائے گی in the light of high demand and shortage of containers during this period. The shortage of container is due to the coverage of the entire African continent undertaken by some companies. ٹھیک ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ان کی اکانومی کس طرح سے سروائیو کر سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹینر کی قیمت جو ہے وہ $500 سے $1,000 بڑھ رہی ہے. تو اسی لیے اب یہ بائیڈن جو وہاں پر سارا اتحاد بن رہا ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھائی اب تو انتہا ہو گئی نا, اب تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے, اسی لیے وہ جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں اب یہ راستہ کلیئر چاہیے. ٹھیک ہے, اور یمن کو وہ ڈرا تو پائے نہیں, اب یہی طریقہ ان کے پاس رہ گیا. یا تو ایک طریقہ تھا کہ اسرائیل کو مجبور کرتے جنگ بندی کرتا, اس کے بعد یمن خود بخود پیچھے ہٹ گیا, وہ ادھر سے کروا نہیں رہے. تو اب یہ طریقہ ہے کہ وہ زبردستی کھلوائیں گے, تو آ جائیں پھر زبردستی بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے یمن نے کہا ہوا ہے کہ 50 سال کی تیاری آپ نے کم سے کم کر کے آنی ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. لیکن ایک بات ون لائنر صرف یہ ہے کہ جنگ کا خطرہ جو ہے میکسیمم لیول پر. آخر میں 2 بڑی خبریں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. ناظرین, لیبنن میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, اور اتنی زیادہ خراب ہے کہ پورے مغرب نے, امریکہ نے, کینیڈا نے, آسٹریلیا نے, سب نے فی الفور اپنے شہریوں کو وہاں سے ایویکویٹ ہونے کا حکم دے دیا ہے. 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے تمام شہریوں کو کہ فی الفور وہاں سے نکلے. فی الفور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں سے نکلے, کیونکہ صورتحال وہاں پر بہت زیادہ خراب ہے. کسی بھی وقت حزب اللہ جنگ میں آ سکتی ہے, کسی بھی وقت اسرائیل کی جانب سے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے. تو اسی لیے پھر بعد میں فلائٹس کینسل ہو جائیں گی ان کو. اب دیکھ رہے کہ پچھلے دنوں 2 آسٹریلین شہری وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے اب تمام یہ تب کیا جاتا ہے, شہریوں کو تب نکالا جاتا ہے جب آپ کی جنگ چھڑنے والی ہوتی ہو, کیونکہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایئرپورٹس ہیں وہ آؤٹ آف آرڈر ہو جاتے ہیں, وہاں سے فلائٹس کینسل کر دی جاتی ہیں, تو پھر آپ کے وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا آپ کو. اس لیے اب انہوں نے 24 گھنٹوں کا کہا, 24 گھنٹوں میں فی الفور وہاں سے نکلے. تو اس سے آپ حالات کے نازک ہونے کا اور سنگینی کا اندازہ لگائیے. پھر کینیڈا سے ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کینیڈا نے اپنی فلائٹس اسرائیل کے لیے کینسل کر دی ہیں. بہت بڑی خبر یہ کینیڈا سے آئی ہے کہ اسرائیل کے لیے انہوں نے فلائٹس کینسل کر دی ہیں ٹل 8 اپریل. 8 اپریل تک انہوں نے کہا ہماری فلائٹس اسرائیل کے لیے کینسل ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنی بڑی خبر ہے کہ کینیڈا اتنا بڑا اتحادی اسرائیل کا, اور اس نے فلائٹ کینسل کیا. تو اس کا مطلب کیوں کی ہیں, کینسل کیوں کی ہیں؟ تو جنگ چھڑنے والی ہے ناظرین, جنگ چھڑنے والی ہے. تو یہ جب کنٹریز ہوتے ہیں ان کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے نا, انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, تو یہ اس کی بیسیکلی تیاری مکمل طور پہ کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ جنگ بالکل ایج پر کھڑی ہے. ہم بالکل جسے کہتے ہیں کہ دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں, بالکل کسی بھی لمحے یہ جنگ چھڑ سکتی ہے. اور وہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہو رہی ہیں جو بڑی جنگ چھڑنے سے پہلے ہوتی ہیں. یعنی فلائٹس کینسل کی جا رہی ہیں, جو ہے اپنی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنی آپریشنز وہاں پر معطل کر رہی ہیں, اور شہریوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. سو اللہ ہی خیر کرے. اس وقت پورا مڈل ایسٹ بڑی تباہی کے دہانے پر ہمیں نظر آ رہا ہے, اور پھر اس جنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا پر آئے گا. لیکن اب کیا کرے کہ جب اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو پھر یہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی, اور اسی جنگ کے ذریعے پھر فلسطین کو آزاد کروایا جائے گا. اور نو ٹو اسٹیٹ سولوشن, اونلی ون اسٹیٹ, اور وہ فلسطین کی ریاست ہوگی. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.